رحیم السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ اپنی سکرین پر مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ولاگ کا ہماری گفتگو کا عنوان فلسطین ہے، حماس ہے، اسرائیل ہے۔ کبھی بھی کسی بھی جنگ کی حمایت نہیں کی جا سکتی، وہ جنگ یوکرین اور رشیا کی ہو، وہ جنگ فلسطین اور اسرائیل کی ہو، وہ جنگ امریکہ اور چائنا کی ہو، وہ جنگ امریکہ اور جاپان کی ہو۔ جنگ کے ڈرا بیکس آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ جاپان کو دیکھیں۔ جنگوں کی حمایت کسی صورت نہیں کی جا سکتی، جنگوں کی حمایت کسی صورت نہیں کی جا سکتی کہ جنگیں انسانیت کو موت دیتی ہیں۔ اب پچھلی کتنی جنگیں دیکھیں تو انسان ہے، مذہب، قوم، کوئی ملک، اسے ذرا سا سمجھنے کو سائڈ پہ رکھیں، انسان ہے۔ وہ جنگ کسی بھی ملکوں کے درمیان ہو، مرتا انسان ہے، نقصان انسان کا، انسانیت کا ہوتا ہے۔ بچے مرتے ہیں، خواتین مرتی ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، بے گناہ مرتے ہیں۔ جنگوں کی کبھی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی اس پوزیشن میں کون کہاں پہ ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے لیے امن کی بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دونوں لوگوں کو، دونوں ملکوں کو تحمل کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، دونوں قوموں کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان تحمل، برداشت اور رواداری کی فضا قائم ہوگی، تبھی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کل اسرائیل فلسطین کے لوگوں کو باندھ کر مار رہا تھا، جب کل اسرائیل فلسطین کے بچوں کو بڑوں کے سامنے زد و کوب کر رہا تھا، ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ رہا تھا، جب اسرائیل کل فلسطین کے ماں اور باپ کو ان کے بچوں کے سامنے گرفتار کر رہا تھا، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہے نا، تو تب تو آپ تحمل اور برداشت کی بات نہیں کرتے تھے، تب تو آپ تحمل اور برداشت کی بات نہیں کرتے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنگوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی، جنگوں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب فلسطین کے بے گناہ لوگ جن کے اوپر گھس بیٹھے ہیں، جن پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تو تب تو آپ تحمل کی بات نہیں کرتے تھے، تب تو آپ برداشت کی بات نہیں کرتے تھے۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، عملی طور پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ خود کو امن کا ذمہ دار کہتے ہیں، آپ دنیا میں امن کا قائم کرنا چاہتے ہیں، یہی تو آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کی اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں، ریزولوشنز پاس کی ہیں، اور آپ اسی پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے، جب تک آپ اپنی ذاتی مقاصد کو، ذاتی مفادات کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ حق کے ساتھ ہی نہیں ہوں گے، جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، تو تب پھر آپ امن اور رواداری اور تحمل کا درس ہی دیتے رہیں گے۔ دیکھیں، کبھی بھی جب آپ مظلوم کے ساتھ ہی نہیں بنتے، کبھی بھی جب آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عملی طور پہ، جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کی بات کر رہے ہیں، ہم برداشت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں نا۔ بات وہی کہ جب کل فلسطین کے لوگوں کو آپ باندھ رہے تھے، تو پھر تو تحمل کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں، دنیا اگر امن چاہتی ہے تو حق کی بات کرنا ہوگی۔ جیسے میں نے کشمیر کی مثال دی کہ کشمیر پہ آپ نے ریزولوشنز پاس کی ہیں، اپنے قراردادیں پاس کی ہیں، لیکن آپ ان پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ میری معیشت، میرا کاروبار، میرا لین دین، میری درآمدات برآمدات کس کے ساتھ ہیں، میں کس خطے میں کس کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں۔ جب آپ طاقت کی بات کرتے ہیں، جب آپ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملکوں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ دیکھیں، امن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، غلط کو غلط کہنا ہوگا۔ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ فریقین تحمل اور برداشت کریں۔ سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ فلسطین کا بھی کافی سارا نقصان ہو رہا ہے، حماس کافی سارا نقصان اٹھا رہی ہے، لیکن بدلے میں اسرائیل بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا تحمل اور برداشت کی بات کر رہی ہے۔ صحافی جو ہوتے ہیں، جو انالسٹ ہوتے ہیں، وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن حق کے تو جانبدار ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا امن سے رہے، اور یہ حقیقی بات ہے، جب آپ دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں تبھی آپ امن سے رہ سکتے ہیں، تبھی آپ مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ حق کی بات نہیں کرتے، جب آپ اپنے ساتھی کا ساتھ دیتے ہیں، بھلے وہ ظالم ہو، بھلے وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہو، تو پھر کیسے امن ہو؟ کیا ہے نا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ السلام علیکم۔